کون ہے ڈاکٹر سرور زہرا کے نام سے متعارف نہ ہو؟ ہمارے دور میں رقاص کے پاؤں نہیں ہوتے، ادھورے جسم لکھتی ہوں، خمیدہ سر بناتی ہوں۔ متحدہ عرب امارات کے ادبی حلقوں میں ڈاکٹر سرور زہرا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ معاشرے میں پھیلی ناانصافیوں، خاص طور پر عورت کی بے کسی کے حوالے سے اٹھنے والی ایک آواز، ایک چیخ ڈاکٹر سرور زہرا کی شاعری کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ آواز کہیں کاروکاری کے خلاف نعرہ بلند کرتی ہے تو کہیں شعور کو روکنے والے ان مکروہ چہروں کو نمایاں کرتی ہے جو عورتوں کی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ ہیں۔ ان کی نظم بنت حوا ہوں یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے، مقبول عام ہے ڈاکٹر سرور زہرا۔ پہلے تو میں کمل ملک کو تہہ دل سے ان کی کتاب کی اشاعت پر، تیسری کتاب مجموعہ کلام کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ان کے حرف و ہنر میں ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ میں مضمون تو کچھ لکھ لائی تھی، ویسے تو میں مضمون نگار نہیں ہوں، شاعرہ ہوں کچھ تھوڑی بہت، لیکن اب وقت اور سارے معاملات دیکھ کر میں بھی کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ کمل سے ہمارا رشتہ نیا نہیں، ہم انہیں محفلوں میں ملتے رہتے ہیں، وہاں ہر شاعر اپنی تخلیقات پیش کرتا ہے اور ایک عمومی تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ اس تاثر میں شاعری کے ساتھ لکھنے والے کا سبھاؤ، ملنے کا طریقہ اور انداز گفتگو بھی شامل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا پھر کچھ دن ساتھ رہا جائے۔ تمہارے نام کے ذریعے میں نے کمل کے ساتھ خیال کا سفر طے کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں میری رائے اب عمومی نہیں رہی۔ کمل جو بظاہر خاموش طبع اور کمپوزڈ نظر آتی ہیں، اس کے اندر آواز گونجتی رہتی ہے۔ ان کی شاعری کے الفاظ ان کے جذبات سے توانائی پاتے ہیں۔ لمحے، ارد گرد اور مسلسل مکالمہ کمل کی شاعری کے ماخذ ہیں۔ اس کے جذبوں کے اظہار کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ وہ جب الفاظ کو اظہار کے لیے ناکافی پاتی ہیں تو اس صورتحال کو لفظوں کا المیہ گرداننے لگتی ہیں۔ تمہارے نام میں نے ایک عورت کا مرد سے مسلسل مکالمہ محسوس کیا ہے۔ عورت ہمیشہ پیار میں خود کو بھول جاتی ہے اور مرد سے بھی اس کا مطالبہ ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن سماجی، تاریخی اور ارتقائی منازل کے دوران مرد کی جذباتی اور احساساتی ماہیت عورت سے علیحدہ اور مختلف ہو چکی ہے، اس لیے پیار کے اظہار میں بھی وہ عورت جیسا نہیں رہا ہے۔ اس کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیات بھی عورت سے مختلف ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفی شعراء شاہ عبداللطیف، وارث شاہ اور بھلے شاہ اور دوسروں نے جب بھی پیار کی کیفیات سمجھانے کے لیے کردار چنے تو انہوں نے عورت کے کردار کا انتخاب کیا۔ تیرے نام میں شاعری کے ذریعے کمل پیار کے ایک ایسے جھولے پہ سوار نظر آتی ہے جو چاہنے اور چاہے جانے والے کے درمیان سوئنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وفا کے تقاضے، ہجر و فراق اور وصل کی لذت کے ہر لمحے کو کمل نے اپنی شاعری کا روپ دے دیا۔ اس کتاب کے سارے الفاظ، اصناف اور فن تمہارے نام ہی ہیں۔ یہ تو کتاب کا نفس مضمون ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کمل کی شاعری پہ۔ اس کتاب میں کمل نے ہر جذبے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے پر وہ کیفیت منکشف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک شعر، ہائیکو، غزل، نظم اور مختصر نظموں کو روانی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف کمل کی زبان برتنے کا ہنر کا پتہ چلتا ہے بلکہ اصناف پر اس کی دسترس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی شاعری میں انسانی لہجے کا تنوع دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال، حیرانی، شکوہ، طعنہ اور اس قسم کی ناز و ادا والی کیفیات کو کمل نے سہل اندازی میں اپنی شاعری بنا دیا ہے۔ میں مضمون کا کچھ حصہ رو کر کے کچھ اشعار سنا کر اور اجازت چاہوں گی
کہ میں سسی کی چھوٹی بہنا، تپتی ریت ہے میرا گہنا، میں سسی کی چھوٹی بہنا، تپتی ریت ہے میرا گہنا، نین سمندر خالی میرے، ٹوٹے میرے پیالے دیکھ۔ اور اب اس سے بڑھ کے میری پیاس کی کہانی کیا ہے، ابتدا میری پانی سے تو اجل پانی۔ میں کنول ملک کی ترقی اور ان کی زبان و بیان میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں، اور خدا ان کے حرف و ہنر میں مزید حوصلہ دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ادا اس کی شاعری میں ملتی ہے۔ چند ایک اشعار دیکھیے جن میں کیسے سہل مگر خوبصورت اور دلکش انداز میں بنت کا رنگ فن جھلکتا ہے۔ چھوٹی سی بات کہنے کا اندازہ اس کو خوبصورت شعر کی صورت میں ڈھال دیتا ہے۔ کنول کی شاعری ایسی مثالوں سے مزین ہے۔ ذرا یہ شعر دیکھیے۔ میلوں میل مسافت کاٹی، پیر کے میرے چھالے دیکھ، عشق میں کھو کر سب کچھ کھویا، درد بھی کتنے پالے دیکھ، میں سسی کی چھوٹی بہنا، تپتی ریت ہے میرا گہنا، نین سمندر خالی میرے، ٹوٹے میرے پیالے دیکھ۔ اور اب ہم اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی ختامی لمحوں میں۔ طاہر زیدی صاحب پاکستان ایسوسیشن دبئی کے جوائنٹ سیکرٹری، میں ان سے درخواست کروں گا، آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی بھی ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنی مختصر سی گفتگو رکھیں۔ جناب طاہر زیدی صاحب۔ اپنی بہن محترمہ کنول ملک صاحبہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کی اس تیسری کتاب کی تقریباً نمائی کے اوپر۔ اور میں آج آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارا جو میری پہلی ملاقات کنول ملک صاحبہ سے ہوئی تھی وہ 25 دسمبر 2011 کو ہوئی تھی، جب ہم نے پاکستان ایسوسیشن میں ایک پہلا مشاعرہ منعقد کیا تھا، اور سر صغیر احمد جعفری صاحب اور صدیہ صاحبہ کے توسط سے، اور وہی ہمارا امارات میں رہنے والے اردو ادب سے محبت رکھنے والے شعراء سے پہلا تعارف تھا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد تقریباً 35 سے زائد ہم نے مشاعروں کا انعقاد کیا ایسوسیشن کے اندر اردو ادب کے لیے اور اردو ادب کی ترویج کے لیے۔ اور مدعا یہی تھا کہ یہاں پر جب ہم اپنے آس پاس رہنے والے پاکستانیوں کو دیکھا کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں سے اردو میں بات نہیں کرا کرتے، اپنے گھر کے اندر بھی انگلش کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت یہ فیل ہوا اور احساس ہوا کہ اگر ہم اپنے زبان سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو جو ہماری جڑیں ہیں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان ساری تقریبات کا اہتمام کیا، اور اس میں تمام جو امارات میں شعراء ہیں، خاص طور پہ ظہور اسلام صاحب جو ہمیشہ ابوظہبی سے تشریف لاتے رہے ہیں، وحید الزمان صاحب، عاصم صاحب، سلمان صاحب، سلمان جاذب صاحب، یہ سارے شعراء، سروت زہرا صاحبہ اور راج جبریل صاحب، تو ان سب کے تعاون سے ساری تقریبات کا انعقاد ہوتا رہا۔ اور ان تمام تقریبات میں محترمہ کنول ملک صاحبہ موجود رہیں اور اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کا احساس بھی دلاتی رہیں۔ اور ہماری خواہش تھی کہ یہ تقریب ایسوسیشن میں ہو، لیکن کچھ فنی یا ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم وہاں پہ نہیں کر سکے، لیکن جیسے کہ ہمارے ایک ساتھی نے پہلے کہا تھا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے 2016 کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ پیڈ میں انشاءاللہ موسلا دھار بارش ہو ایسی تقریبات کی، اور اس میں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ شامل حال رہے گا۔ اور پھر آخر میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے اردو ادب میں اپنا مقام بناتے ہوئے اور مزید کتابوں کا اس میں اضافہ کریں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آپ قمر ریاض صاحب جوان سال شاعر، ان کا تعلق علی پور چٹھا گجراوالا سے ہے، ٹھیک ہے نا یہ بات؟ کتاب جیون میں اور تتلی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ان سے بہت سی کتاب بہت سی اور کتابوں کی توقع رکھتے ہیں۔ آسان، سادہ اور شگفتہ زبان میں شاعری کرتے ہیں، اسی لیے ان کا کلام سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ عمان سے تعلق ہے، آج کی اس تقریب کے لیے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بھرپور تالیوں کی گونج میں تھوڑا سا میرٹ کے اوپر کہ اتنے دور عمان سے ہی آئے ہیں تو ان کا استقبال کریں۔ جناب قمر ریاض صاحب، محبت ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں محترمہ کنول ملک صاحبہ کا کہ جنہوں نے اتنی محبت سے مجھے یہاں آج مدعو کیا، اور ان کے اس مجموعہ کلام پر میں نے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظہور اسلام جوید صاحب نے پہلی دفعہ مجھے دبئی میں متعارف کروایا تھا، اور میں ان کا بھی ہمیشہ ممنون ہوں کہ وہاں سے ہی محبتیں میرے حصے میں آئیں، اور آپ تمام احباب جو میرے بڑے کلوز ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ امجد اقبال صاحب نے بڑی تعریف کی، آپ کا بھی شکریہ۔
3-4 منٹ آپ کی نظر ایک مضمون کے کنول ملک سے میرا پہلا اور اب تک کا تعارف فقط ان کی شاعری ہے، اور شاعری بھی ایسی کہ جس میں لفظ اور کنول دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کہیں ان کے لفظ چہکنے لگتے ہیں، کہیں ان کے لفظ باتیں کرنے لگتے ہیں، کہیں ان کے لفظ ہنسنے لگتے ہیں، اور کہیں ان کے لفظ کسی اپنے کی یاد میں رونے لگتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے تمہارے نام کتاب میں کنول کی خود سے ان کے بارے میں لکھی ہوئی تحریر پڑھی اور چونک اٹھا کہ نثر اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنول نے اپنی ذات اور زندگی سے جڑے محسوسات پر دل کھول کر بات کی ہے، جیسے شاید کب سے اس دن کے انتظار میں تھی کہ کتنے ہی لفظ اس کے اندر جمع تھے جنہیں اس کتاب میں اس نے اپنے ہاتھوں کی پوروں سے تقسیم کرنا تھا، انہیں لکھنا تھا کہ جیسے اس کتاب کو کسی پر گواہ کرنا تھا۔ ایسی خود کلامیاں اور کسی شاہ جہاں سے گفتگو کہ آپ محسوس کرنے لگیں گے یہ کتاب جس کے لیے لکھی گئی ہے وہ ہمارے سامنے کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر رب العزت کی ذات سے بے پناہ محبت کا اظہار، اس کے شکرانے مناجاتیں کہ پڑھنے والا شخص ان لفظوں کے سحر میں گم ہو جائے کہ لفظ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ اور پھر جیسے جیسے میں ان کی شاعری پڑھتا گیا ان کی اپنے بارے میں لکھی ہوئی رائے مجھ پر عیاں ہوتی گئی کہ خوبصورت لفظوں کی اس شاعرہ نے اپنی نظموں اور غزلوں سے اپنے اندر کے موسموں سے ایک رت بنائی ہے، ایک لہجہ دریافت کیا ہے، اور یہ رت کبھی چھاؤں بنتی ہے، کبھی دھوپ بنتی ہے، کبھی کسی کا روپ بنتی ہے، مگر یہ رت اور بھی دلکش ہو جایا کرتی ہے جب خیال کی مضبوطی، والہانہ پن، قلبی واردات اور فنی اسلوب سب ایک جگہ مل جاتے ہیں تو پھر یہ رت دھنک بن جایا کرتی ہے، اور یہ دھنک کنول ملک کی شاعری ہے۔ اس دھنک رت سے چند شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا، تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اور عشق خالی سلیٹ ہوتی ہے، عشق خالی سلیٹ ہوتی ہے، اس پہ کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا، اور تیرے جیسے تو لوگ لاکھوں ہیں، بہت شکریہ، تیرے جیسے تو لوگ لاکھوں ہیں، کوئی تیری طرح نہیں ہوتا، تیرے جیسے تو لوگ لاکھوں ہیں، کوئی تیری طرح نہیں ہوتا۔ اور شاعری بھی کمال کی شے ہے، جیسے انسان کے اندر سے کچھ باہر کی جانب کشید کیا جا رہا ہو، یوں محسوس ہوتا ہے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردشیں بھی ان خیالوں سے جڑی ہیں، جیسے کسی خوشی کو، کسی غم کو، کسی آنسو سے تر گل رنگ کو، کہیں سجدے میں پڑی ماجبی کو، کہیں ہونٹوں پہ سجی تشنگی کو، کہیں دور آسمانوں پہ رہتی پری کو، کہیں دل سے جڑے ہوئے شاہ جہاں کو، کہیں بکھرے ہوئے مہرباں کو، کہیں ٹوٹتے خیالوں کو، کہیں اندیکھے سے خوابوں کو، کہیں دل میں جگتی باتوں کو، اور کسی نہ کسی صورت دل میں چھپی کسی محبت کو کوئی نہ کوئی نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی کام کنول ملک نے کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحروں میں عمدہ حرف پروئے ہیں، یہ حرف آج اپنا اعتبار قائم کر رہے ہیں۔ کنول ملک کی اہم بات مجھے یہ بھی لگی کہ خواتین شاعری کے میدان میں آتی تو ضرور ہیں، مگر چند ہی سالوں میں اس سفر سے غائب ہو جاتی ہیں، یا ان کی گھریلو مجبوریاں ان کے آڑے آنے لگتی ہیں، اور جو شاعرات ان میں سے ہمیں شعری منظر نامے پر نظر آتی ہیں انہیں بھی خود کو منوانے میں بڑا وقت لگا ہے، اور عمر کے ایک حصے میں جا کر ان کا بھی اعتراف ہوا ہے، اور کئی ایک تو ابھی بھی اسی دوڑ میں شامل ہیں۔ کنول ملک کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں ہمیشہ اہلیان دبئی کی محبت کا تذکرہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک کسی بھی بیرون ملک سے زیادہ جتنے اہم شعراء یہاں موجود ہیں وہ کسی اور ملک میں موجود نہیں۔ ظہور الاسلام جاوید، ڈاکٹر صباحت آسم واسطی، محترم یعقوب تصور صاحب، فقیر سائیں صاحب، ڈاکٹر سرور زہرا، میرے بڑے پیارے بھائی فرحات جبریل، محترم حفیظ عامر، آصف رشید اسجد، علی زیرک، سلمان جازب، شیرین پریشم، سلمان احمد، تابت زیدی، اور ایسے بے شمار ناموں سے فہرست بری پڑی ہے جو یہاں پر موجود ہیں۔
اور ان میں اکثر کی موجودگی آج یہاں اس تقریب میں کنول ملک کی شاعری کا اعتراف ہے، کنول ملک کا اعتراف ہے۔ اس عمر میں بہت کم کسی کے حصے میں آیا ہے کہ کسی لڑکی کی شاعری سے ایسی وابستگی ہو کہ اس کی تیسری کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس میں یقیناً آپ کے گھر والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ کو یہ مان اور اعتبار بخشا ہے۔ آپ کی نظموں اور غزلوں میں وہ حسن ہے جو آپ کو لوگوں کے دلوں اور اس شعری دنیا میں ہمیشہ قائم رکھے گا۔ میری طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد، اور شہزاد احمد کے ایک شعر سے اجازت چاہوں گا جو کیفیت میری آپ سے مل کر ہوئی کہ بے ہنر ہاتھ چمکنے لگا سورج کی طرح، بے ہنر ہاتھ چمکنے لگا سورج کی طرح، آج ہم کس سے ملے آج کسے چھوا ہے۔ بہت شکریہ۔ میاں منیر احمد خان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کنول ملک صاحبہ کو اتنی خوبصورت جو انہوں نے تیسری کتاب لکھی ہے اس پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح وہ اور بھی کام کرتی رہیں گی اور شاعری کریں گی تاکہ لوگ جو اس سے لطف اٹھائیں اور ان کو پڑھیں۔ آج کی تقریب کے صدر ظہور الاسلام جوید صاحب، قمر ریاض صاحب، طارق صاحب اور جتنے دوست یہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ خوبصورت تقریب منعقد کی گئی ہے۔ کنول ملک کو میں بھی کافی سالوں سے جانتا ہوں۔ امجد اقبال صاحب کے ساتھ میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر بے شمار جو پروگرام اس میں ان کو سنا۔ ہمارے اپنے بھی کچھ جو ایسے فنکشن ہوئے جس میں کنول ملک نے آ کر پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی لکھا اپنے دل سے لکھا، اور اس لیے شاعر جو صحیح سمجھتا ہے وہی لکھتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کتابوں سے جو ہے سب کا رشتہ رہنا چاہیے، اور شاعری تو خصوصی ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بھی پڑھا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے شاعروں کو پڑھنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور میں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ورنہ میری لمبی تقریر ویسے تو میں کرتا ہوں روٹین میں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے جو میں ختم کرتا ہوں، اور کنول ملک صاحبہ اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں کنول ملک نے جو ہے وہ میں خود بھی کچھ کتابیں جو ہے لیتا ہوں، اور سب دوستوں کو کہوں گا کہ وہ یہ کتاب خریدیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کنول ملک نے کیا لکھا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ طارق صاحب تھینک یو ویری مچ۔ تھا میرے کوئی مہمان ہے تو میں نے چلے جانا ہے، تو اس لیے میں اجازت بھی لوں گا۔ طارق صاحب تھینک یو۔ صاحب کتاب کنول کو میں دعوت دوں گا، اور آپ سے درخواست ہے، ظاہر ہے یہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں، جیسا کہ منیر طاہر صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور پردیس میں اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں درخواست کروں گا کنول ملک صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری رکھیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ بھرپور تالیوں سے اور خداس سے ان کو حوصلہ افزائی کریں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا، اور آپ سب کی شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے، اور صاحب صدر جناب ظہور الاسلام جاوید صاحب، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتاب کی تقریب کے جب میں نے سوچا تھا اس وقت سے لے کے آج کے دن تک انہوں نے میری ہر قدم پہ رہنمائی کی۔ اور جب ظہور صاحب جب میں آپ سے مشورہ کرتی تو آپ مجھے کہتے کہ بیٹا آپ اس طرح نہیں، اس طرح کریں، بیٹا آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں۔ تو جب یہ لفظ بیٹا میں ان کے منہ سے سنتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور بہت اچھا لگتا، بہت سکون ملتا، کیونکہ بہت برسوں پہلے میں نے اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ لفظ بیٹا مجھے سن کے بہت اچھا لگا تھا مجھے، اور آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اور طاہر زیدی صاحب پاکستان ایسوسیشن دبئی، طارق رحمان صاحب، آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، آپ نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کا موقع دیا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں میاں منیر ہنس کیونکہ چلے گئے، ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے خصوصی مہمان جو عمان سے تشریف لائے، آپ کے آنے کی برکت سے ہماری محفل میں دیکھیں 4 چاند لگ گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کتنے لوگ ماشاءاللہ آپ کی برکت سے آئے. اور اس کے علاوہ آپ سب جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کی شکر گزار ہوں. وحید پال صاحب, امجد اقبال امجد صاحب اور وحید الزمان طارق صاحب, اور اس کے علاوہ ہمارے سارے صحافی حضرات جتنے بھی لوگ آپ آئے ہیں. سرور زہرا, آپ کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نہ آتی تو شاید میں محفل کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ماشاءاللہ آپ اور آغا کیلان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ آئے اور آپ نے مجھے عزت افزائی بخشی اور حوصلہ دیا. اور ابوظہبی سے آپ لوگ تشریف لائے, دبئی سے, شارجہ سے, ابوظہبی سے, اجمان سے, راس الخیمہ سے بھی آئے ہیں کچھ مہمان. اور سلیمان جازر میرے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں سلیمان. اور تابش زیدی, تابش آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی, آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور ایک نام جن کے لیے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی, صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے بہت یعنی خلوص کا مظاہرہ کیا. حفیظ عامر, حفیظ عامر کے لیے ایک زوردار تالی بجا دیجیے. اور ان کے علاوہ جنہوں نے مجھے سوری میں کچھ اگر نام کسی کا مس ہو جائے تو میں معذرت چاہتی ہوں. ابوظہبی سے تشریف لائے سلمان احمد اور جاوید صدیقی صاحب, آپ کی بہت شکر گزار ہوں. فرحاد جبریل, نیر مینا, آپ لوگ آئے, آپ نے مجھے حوصلہ افزائی کی, آپ نے مجھے بہت عزت بخشی. اور اس کے علاوہ اگر اور ابوظہبی سے آنے والے سب مہمانوں کی شکر گزار ہوں. اب اتنی دور سے آئے, اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس بھی جائیں گے. اور صحافی حضرات ہمارے الشرق, خاص طور پہ الشرق کی بہت شکر گزار ہوں. جب سے میں یو اے میں نے قدم رکھا تھا میں تب سے دیکھ رہی ہوں, تب سے آپ کو اخبار میں پڑھتی ہوں. سمندر پار ہے, الشرق ہے, آپ ہم لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں. اور رانا صاحب میرے سامنے بیٹھے, رانا ارشد, آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور طاہر منیر طاہر صاحب, انہوں نے بہت حوصلہ افزائی